بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 106، لالچ۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ UK میں ایک مسلم نوجوان نے اخبار میں کسی کمپنی کی ایڈورٹائز دیکھی کہ انہیں سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان انٹرویو دینے آیا۔ مسلم و غیر مسلم نوجوانوں کی بڑی تعداد انٹرویو دینے آئی تھی۔ وہ یکے بعد دیگر انٹرویو کے کمرے میں جاتے رہے۔ جو آدمی انٹرویو دے کر نکلتا سب اس سے پوچھتے کہ انٹرویو لینے والوں نے کیا کیا سوال کیے اور اس نے کیا کیا جواب دیا۔ ایک سوال سب سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ روزانہ شراب کے کتنے گلاس پیتے ہیں۔ اس مسلم نوجوان کی باری آئی تو اس سے بھی پے در پے سوال پوچھے گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنی پیتے ہیں تو نوجوان کو شک ہوا کہ کیا جواب دے، کیا جھوٹ بولے اور کہے کہ وہ بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح خوب پیتا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ انتہا پسند مسلمان ہے، یا سچ کہہ دے کہ وہ مسلمان ہے اور اللہ نے اس پر شراب حرام کی ہے اس لیے وہ شراب نہیں پیتا۔ اس نے فوری طور پر سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور فوراً کہا میں شراب نہیں پیتا۔ انٹرویو لینے والوں نے پوچھا کیوں آپ بیمار ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں اور شراب حرام ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا یعنی آپ بالکل شراب نہیں پیتے، ہفتے کے ختم ہونے پر بھی نہیں پیتے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں شراب بالکل نہیں پیتا۔ وہ سب تعجب سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نتائج کا اعلان ہوا تو اس مسلم نوجوان کا نام سب سے اوپر تھا۔ اس نے فرم میں چارج سنبھال لیا۔ چند مہینے گزرے تو ایک روز اس نوجوان نے انٹرویو لینے والی ٹیم میں شریک کسی افسر سے پوچھا آپ لوگ اس دن بار بار شراب ہی کے متعلق کیوں پوچھ رہے تھے؟ افسر نے جواب دیا کیونکہ ملازمت سیکیورٹی کے شعبے میں تھی۔ یہاں جب بھی کوئی جوان فکس ہوتا ہمیں پتہ چلتا کہ وہ نشہ کرتا یا شراب پیتا ہے، یوں اپنی ڈیوٹی سے غفلت برتتا اور کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ شراب نہیں پیتے تو ہمیں گویا اپنی پرانی پونجی مل گئی، ہم نے فوراً آپ کو بھرتی کر لیا۔ لالچ کے باوجود اصولوں پر عمل کرنا غیر معمولی بات ہے۔ ہم ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں اصولوں پر قائم رہنے والے لوگ بہت کم ہی نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد جو اصولوں کے لیے جیتے اور اصولوں پر جان دیتے ہوں، ہر چند انہیں ہر طرح کا لالچ دیا جائے وہ اصولوں پر جمے رہیں۔ جب آپ صحیح راستے پر چلیں گے تو اصول پسند لوگ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک آدمی کا رشوت قبول نہ کرنا اس کے رشوت کھانے والے ساتھیوں کے لیے یقیناً ناگوار ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کا گزر ایک گھر کے پاس ہوا۔ آپ نے گھر سے ہنسی کھیل کی آوازیں سنی۔ چند آدمی نشے میں بول رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ میری غلط فہمی نہ ہو۔ یہ سوچ کر کہ پہلے معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے، آپ نے زمین سے کوئلے کا ٹکڑا اٹھایا اور دروازے پر نشانی لگا کر چلے گئے۔ گھر کے مالک کو دروازے پر آہٹ سنائی دی تو وہ باہر نکلا۔ اسے دروازے پر کوئلے کا نشان نظر آیا۔ اس نے امیر المؤمنین کو جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ آدمی دروازے پر لگی نشانی مٹا دیتا اور قصہ ختم ہوتا، اس نے کوئلے کا ٹکڑا اٹھایا اور آس پاس کے سب دروازوں پر نشان لگا دیے۔ یا اس نے چاہا کہ لوگ اس کے معیار پر اتر آئیں اور اسی کی طرح نشہ والے بن جائیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکا اور نہ اس نے یہ سوچا کہ وہ لوگوں کے بلند معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ زانی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری عورتیں زنا کرنے لگیں۔ ہماری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو عورتیں خاوند سے ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں اور جھوٹ ہی پر پروان چڑھتی ہے، اسے کوئی عورت ٹوکے اور سچائی کی نصیحت کرے تو وہ اسے بھی اسی کیچڑ میں کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور بار بار یہی کہتی ہے مردوں سے یہی سلوک کرنا چاہیے، تم ان کے ساتھ سچ بول کر گزارا نہیں کر سکتی۔ یوں آہستہ آہستہ وہ عورت بھی جو اسے نصیحت کرنے آئی تھی اپنے اصولوں سے پھرنے لگتی ہے۔
یا کبھی جمی بھی رہتی ہے۔ یہی حال اس افسر کا ہے جو ماتحتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے کہ اچھا برتاؤ کام میں زیادتی اور دلوں کی راحت کا سبب ہوتا ہے۔ پھر اس کی ملاقات برے اخلاق والے افسر سے ہوتی ہے جس سے اس کے ماتحت نفرت کرتے ہیں، تو برے اخلاق والا افسر حسد کا شکار ہوتا اور اسے اپنا نرم رویہ بدلنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، مسکرایا نہ کرو، اپنے ماتحتوں سے ہنسی مذاق نہ کیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یا کوئی پروویژن اسٹور والا جو سگریٹ نہ بیچتا ہو، اس کا دوست آئے اور اسے سگریٹ بیچنے کو کہے کہ تمہاری کمائی میں زیادتی ہوگی، اس لیے بہادر بنیے اور اپنے اصولوں پر قائم رہیے اور بلند آواز سے کہیے نہیں، خواہ لوگ آپ کو کیسا ہی لالچ دیں۔ کافروں نے بھی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصولوں سے پھر جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ان کی خواہش ہے کہ تو نرمی برتے تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر جو بتوں کے پجاری ہیں، ان کے ہاں تو سرے سے اصولوں کا وجود ہی نہیں کہ وہ ان پر عمل کریں، اس لیے اپنے بے بنیاد اصولوں سے ہٹنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تم خبردار رہو کہیں وہ تمہیں اصولوں سے ہٹانے کا لالچ نہ دے۔ خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اس لیے تو جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کر، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو نرم پڑے تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔